السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج اس بابرکت مہینے کا آخری دن ہے اور یہ مقدر والوں کو، قسمت والوں کو یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا خصوصی کرم رہا، اس پروردگار نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں ایک بار پھر ہماری زندگی میں یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ پچھلی بار بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہمارے مابین تھے، ہمارے درمیان تھے، لیکن اس بار وہ دنیا سے رمضان کے آنے سے پہلے چلے گئے اور انہیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی میں بار بار یہ بابرکت مہینہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس مہینے کا کیا کہنا؟ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب بڑھا کر 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں اپنے روزہ دار بندوں کو، عبادت گزار بندوں کو 70 گنا بونس عطا فرماتا ہے۔ کوئی بینک اتنا بونس نہیں دے سکتی، اللہ تبارک و تعالی 70 گنا اجر بڑھا دیتا ہے۔ افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع۔ یقیناً افسوس ہوتا ہے رمضان المبارک میں روزہ دار بندہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کو بے روک ٹوک کھاتا ہے، افطار کے وقت میں، سحری کے وقت میں، اور رمضان کے علاوہ بندہ چاہ کر بھی ان نعمتوں کو نہیں کھا پاتا جو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ خوب پھل وغیرہ کھائے جاتے ہیں، سیوئیاں، پھینی، کھجرا، دیگر اللہ کی نعمتوں کو کھا کر ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں پر اگر شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ تاکید برائے تاکید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تاکیداً فرما رہا ہے تو میں ضرور نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ نعمتیں وہی دے رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ وعدہ فرما رہا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو گے، میری نعمتیں کھانے کے بعد تو میں نعمتوں میں بڑھوتری کر دوں گا، زیادتی کر دوں گا، نعمتوں میں برکتیں ڈال دوں گا۔ بندے ہیں نعمتیں کھا کر اس کی ناشکری کرتے ہیں، اور اس نے فرما دیا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے، میری نعمتیں کھا کر پلتے ہوئے، میری نعمتیں کھا کر صحت بناتے ہوئے تم میری ناشکری میں لگے رہے تو یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ فرما رہا ہے کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ انسان اللہ کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ اس نے جب تک ڈھیل دے رکھی ہے، جب تک اس نے چھوٹ دے رکھی ہے، یہ غنیمت موقع ہے، موقع غنیمت سے فائدہ اٹھائیے، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیے، اور رمضان المبارک کے اس آخری دن میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجیے۔ اس مہینے میں جو بھی کوتاہیاں کی ہیں، جو بھی لغزشیں ہوئی ہیں، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، جانے انجانے میں جو گناہ ہوئے ہیں، ان پر نادم اور شرمندہ ہو جائیے، اور ہو سکے تو تنہائی میں، گوشے تنہائی میں اشک ندامت بہاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دامن کو پسار دیجیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیجیے
وہی تو ایک بارگاہ ہے جو درد مندوں کی فریاد سنتی ہے. اسی بارگاہ میں مظلوموں کی فریاد رسی کی جاتی ہے. وہی بارگاہ ہے کہ تمام جگہوں سے لوگ جب مایوس ہو جائیں اس بارگاہ میں پہنچ کر دست بدعا ہوتے ہیں، زبان ہلاتے ہیں، اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر اس کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے. واللہ یحب التوابین. اللہ بہت توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں توبہ کیجئے، جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے معافی طلب کیجئے. بڑا کریم رب ہے، وہی تو غفار و ستار ہے. ادھر ہاتھ اٹھیں گے، زبان ہلے گی، الفاظ نکلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم جوش پر ہوگا اور وہ اپنے بندوں، اپنے گنہگار بندوں کو جو مغفرت طلب کرتے ہوں گے بخش دے گا. اللہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. رمضان المبارک اس نے اپنے ایمان والے بندوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیوں کیے؟ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے پہلے نبیوں کی امتوں پر فرض کیے گئے. کیوں فرض کیے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے بندوں پر روزے فرض کیوں کیے گئے؟ ایمان والے بندوں پر اللہ نے روزے فرض کیوں کیے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد بھی بیان فرما دیا. لعلکم تتقون. اللہ فرما رہا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پتہ یہ چلا کہ روزہ پرہیزگاری سکھاتا ہے، روزہ پرہیزگار بناتا ہے، نیکوکار بناتا ہے، پارسا بناتا ہے، تزکیہ قلب فرماتا ہے. روزے سے تزکیہ قلب ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے. بتائیے، اور اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے روزہ دار بندے پر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، قرآن کی تلاوت میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، تراویحوں میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، سجدوں میں، رکوع، قیام، قاعدہ وغیرہ میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، عبادات میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، قرآن کی تلاوت میں کوتاہیاں ہوئی. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے اور آئندہ سال بالخیر والعافیہ یہ بابرکت، مبارک، باعظمت، بارحمت مہینہ ہم سب کو، ہم سب کے بیوی بچوں کو اور تمام عزیزوں، اقارب، دوستوں، احباب کو پھر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.